شیخ محمد بن حسین بغدادی بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ گیا حج کے لیے، تو شہر مکہ کے ایک بازار میں دیکھا کہ ایک بوڑھا ایک بزرگ شخص ایک باندی کو، لونڈی کو ہاتھ میں لیے بازار میں پھر رہا ہے۔ باندی کا، لونڈی کا رنگ متغیر ہے، پیلا پیلا ہے، جسم دبلا پتلا ہے، پر چہرے سے نور چمکتا ہے، روشنی کی شعاع نکلتی ہے۔ وہ بوڑھا شخص پوچھتا ہے کوئی لونڈی کا خریدار ہے، کوئی اس کی رغبت رکھنے والا؟ بس 20 دینار سے خرید لے۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا میں خریدتا ہوں۔ اس نے کہا میں اس کے سب عیبوں سے مبرہ ہوں، اس کے عیبوں کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو ذمہ داری نہ لے، پر بتا تو صحیح کہ اس کے عیب ہیں کیا؟ اس نے کہا یہ ہے تو لونڈی، پر ہے مجنونہ، پاگل ہے، غمگین رہتی ہے، راتوں کو جاگتی رہتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، غم کرتی ہے، بس یہی عیب ہے، اور تنہائی میں اکیلی بیٹھی رہتی ہے۔ میں نے خرید لیا، 20 درہم دیے، خرید لیا، لے کے گھر آیا، بیٹھا۔ اس نے ادب سے، نیاز سے پوچھا حضرت آپ کہاں سے ہیں؟ مالک سے پوچھا کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا عراق سے۔ اب وہ لونڈی تھی، باندھی تھی۔ اس نے پوچھا عراق کا کون سا شہر؟ پوچھا بصرہ یا کوفہ؟ یوں پوچھا۔ میں نے کہا اچھا، نہ بصرہ سے نہ کوفہ سے۔ اس نے کہا پھر بغداد سے ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں بغداد سے ہوں۔ تو اس لونڈی نے کہا ٹھنڈی سانس لے کر ہاں وہاں بڑے عاشق رہتے ہیں، بڑے عاشقوں کا شہر ہے۔ میں نے پوچھا لونڈی تم کیسے جانتی ہے بغداد کو اور عاشقوں کے شہر کو؟ ان میں سے کن کن کو جانتی ہے؟ اس نے کہا میں مالک بن دینار کو جانتی ہوں، میں بشر حافی کو جانتی ہوں، میں ابو حاتم سجستانی کو جانتی ہوں، معروف کرخی کو جانتی ہوں، اور محمد بن حسین بغدادی کو جانتی ہوں۔ جب یہ نام لے لیے اس نے کہا کہ ان بزرگوں کی تمہیں کچھ شناخت بھی ہے؟ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میں محمد بن حسین بغدادی ہوں جو تمہیں خرید کے لایا ہوں۔ وہ خوش ہو گئی، اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا ہاں سنا ہے آپ مولا کا نغمہ ایسا گاتے ہیں، قرآن ایسا پڑھتے ہیں کہ سننے والوں کی آنکھیں چھم چھم ہوتی ہیں۔ مجھے خرید تو لیا ہے، میری آرزو پوری کر دے کہ مجھے کچھ قرآن کی آیتیں سنا دیں، قرآن کی آیتیں سنا دیں۔ حضرت محمد بن حسین بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اتنا پڑھا اس نے زور سے چیخ ماری، تڑپی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا، جب ہوش میں آئی تو مجھے کہنے لگی اس کے نام کا یہ حال ہے، اس کے نام کا یہ حال ہے، تو جب جنت میں اور آخرت میں اس کو دیکھیں گے تو پھر اس کو تکنے کا حال کیا ہوگا؟ اس کے نام تو سننے کا حال یہ ہے، پھر اس کے تکنے کا حال کیا ہوگا؟ کہا اب آگے کچھ سن، پڑھو آگے پڑھو، سنائیں۔ پھر میں نے تلاوت کی اور آیت پڑھی وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، اور یہ پڑھا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کہ وہ دن کیسا دن ہوگا کہ اس میں کئی چہرے سفید اور روشن ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے اور تر و تازہ ہوں گے، اور یہ چہرے وہ ہوں گے جو اپنے رب کی وجہ سے، اپنے رب کی وجہ سے پر رونق ہوں گے، اور یہ ہمہ وقت اپنے رب کو تک رہے ہوں گے، اس کو تک رہے ہوں گے۔ میں نے یہ آیت کریمہ جو رب کو تکنے کی پڑھی، وہ اس نے چیخ ماری، پھر بے ہوش ہو گئی، تڑپتی رہی۔ میں دوڑا کہ پانی لاؤں اور اس پر چھڑکوں، پانی لے کے پہنچا تو اس کی روح کفس انصری سے برباد کر دی۔ شہید ہو چکی تھی۔ میں بازار گیا تو اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، کپڑا لے کر آیا، اور گھر پہنچا تو وہ کفن پہنایا جا چکا تھا، جنت کے لباس کا کفن، خوشبو لگی جنت کے کفن میں ملبوس پڑی تھی۔ جنازہ اٹھایا اور میں نے قریب ہو کے دیکھا تو اس کے کفن کی دونوں طرف لکھا تھا ایک سطر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
دوسری سمت دیکھی تو لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دوستو زہد ورع اور تقوی کامل تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ عشق ہوتا ہے. اور زہد عاشقوں کا یہ ہے کہ ما سوی اللہ دل سے نکل جائے. ہم نے تو ابھی دنیا ترک نہیں کی اور دنیا کو چھوڑ کر ابھی تک آخرت کے مسافر نہیں بنے. مولا کے مسافر کب بنیں گے؟